ایاز صاحب، یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے عرصے میں ڈاکٹرز کے بڑھتے ہوئے خدشات ہیں، یہ گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ رہنے دیں جی ڈاکٹرز کو، ڈاکٹرز تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمارا ایک نظریاتی احساس ہے، ہماری اور پیمانے ہیں. اسلامی دنیا کے واحد ایٹمی طاقت نے کم از کم ایک بات تو آشکار کر دی ہے کہ ہم سموسوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ رمضان کا پہلا دن ہے. میں نے جو رپورٹس مجھے لاہور سے ملی ہیں کہ جی سموسوں کے ڈھابے، دکانیں، ریسٹورنٹس جو ہیں وہ ٹیک اوے کے نام پہ بہانے پہ وہ کھل گئی ہیں، بیکریاں کھل گئی ہیں، کوئی وہاں پہ وہ ڈسٹنسنگ نہیں ہے، سب کچھ ہے. تو پھر یہ اگر ایسے ہی کرنا ہے، یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، پھر تماشا بند کریں اور کہیں ٹھیک ہے جی کھلے ہیں اور ہم اپنی نہیں جی نہیں، میں کہہ رہا ہوں رہنے دینا جی، بند کریں اس کو، لاک ڈاؤن نہ کریں نا، سارا کچھ آزاد کر دیں. معیشت کریں، معیشت کا نعرہ لگائیں اور سب چیز آزاد کر دیں اور دکانیں کھول دیں. سارا کچھ ہے، دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے. اب نظریاتی ملک کو کیا ہو سکتا ہے جی؟ ہمارا وہ جو ہے کیا ہے، اب میں ایمان کا لفظ رہوں گا تو اس کا وہ غلط مفہوم لے لیا جائے گا. تو یہ تماشے ہیں. ڈاکٹروں کی کون وہ بات ہے؟ ڈاکٹر بیچارے چیخ کے کہہ رہے ہیں. مطلب اس عقل مند قوم کو جتنا وہ بیچارے ڈاکٹر سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پر عقل مند قوم ہے، جب اس نے ایک بات اس کے پلے، اس کی دماغ میں، اسے کانوں میں پڑنی نہیں ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن، اور کچھ دیر کے لیے آپ نہیں کر سکتے. یہ جو 10,000 سے بڑھ گئے ہیں کیسز، یہ کوئی اور تعداد میں ان کا ہو گیا، ہم کریں گے کہاں؟ چین ہمیں کوئی ہیلی کاپٹروں میں کیا بڑے جہازوں میں ہسپتال پورے دے گا؟ وہ جو انہوں نے ووہان میں ہسپتال بنایا تھا 10 دن میں، وہ کیا ایسے ہسپتال یہاں پہ وہ کھڑے کر دے گا اور چینی ڈاکٹر آئیں گے اور نرسیں آئیں گی اور پھر ہمیں وہ یہاں پہ ہوگا؟ مطلب کوئی جاہلانہ طرز عمل کی کوئی حد ہونی چاہیے. یہ کیا ہم نے یہ مذاق بنایا ہوا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن؟ اور سمارٹ چیز یہاں پہ اس ملک میں کوئی ہو سکتی ہے؟ ہم سے سمارٹ تو گاڑی نہیں چلتی. سمارٹ لاک ڈاؤن، ان سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کو یہ فکرہ بتایا کس نے ہے، سکھایا کس نے ہے؟ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا مطلب؟ یہ تماشا یہاں پہ بنایا ہوا ہے. اور بیچارے ڈاکٹر یا تو تقریب کار ہے نا، اسرائیل نے بھیجے ہیں یہاں پہ افراتفری پھیلانے کے لیے، اور ڈاکٹر ہاتھ دے کے دوائیاں دے رہے ہیں کہ ایسے نہ کرو. ایک آدھ ماں جو ہے اس ملک میں پہلے بھی، یہ تو کووڈ-19 تو اب آیا ہے نا، رمضان کے مہینے میں کون سا کام یہاں پہ ہوتا ہے؟ اور اگر آ گیا اس وقت رمضان تو اس کا فائدہ اٹھا کے کام شام بند کریں، جو ویسے بھی ہم کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ ملک جو ہے تقریباً عموماً یہ جو ہے رمضان میں تو ویسے ہی لاک ڈاؤن ہوتا ہے یہ ملک، تو یہاں پہ کر کے نہیں. سموسے ہم نے ضرور کھانے ہیں، پکوڑوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. سموسے گھر میں تیار نہیں ہو سکتے اور نہیں ہو. مطلب کیا تماشا یہ یہاں پہ بنایا. اور آج یہ پہلا دن ہے، پہلا دن لے کے عید تک یہ پتہ نہیں کیا گل ہم نے کھلانا ہے. تو جانے دیں ڈاکٹرز کی بات نہ سنیں آپ. اچھا، ڈاکٹرز کی بات نہ سنیں، یہ تو خیر ایاز صاحب ایک اچھا شستہ طنز کر رہے ہیں. جو ہماری عادات ہیں، ظاہر ہے غذائی طور پر بھی آپ احتیاط کر سکتے ہیں، پرہیز کر سکتے ہیں، اپنے معاملات میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اتنا بڑا چیلنج پورے ملک کو ہے، تو ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، جس کی طرف ایاز صاحب اشارہ کر رہے ہیں. لیکن جو ڈاکٹرز اتنے دنوں سے بار بار پریس کانفرنس میں باور کرا رہے ہیں، جسے سیاست بھی ایک بار قرار دے دیا گیا، سلمان صاحب کتنا وزن دینا چاہیے ڈاکٹرز کی شکایات کو؟ عائشہ، ایاز صاحب جو بات کر رہے تھے وہ تلخ حقائق ہیں، بالکل ایسے. ایکچول دیکھیں کل بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ کا اپنا ایک موقف ہے، ڈاکٹروں کے اپنے تحفظات ہیں، زمینی حقائق اور ہیں. اور اس وقت بھی جو صورتحال، ڈاکٹرز کس دن سے سرگرم ہوئے؟ آپ کو یاد ہے کس دن سے سب سے پہلی پریس کانفرنس آئی؟ جس دن پاکستان کے علماء حضرات کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کی ملاقات ہوئی اور ایک 20 نکاتی اعلامیہ سامنے آیا جی، اور وہ یقیناً ایک کمپرومائز تھا. تو سب سے پہلے کراچی کے ڈاکٹرز نے ایک پریس کانفرنس کی، پھر لاہور کے اندر پریس کانفرنس ہوئی، پھر ملتان میں ہوئی، پھر اسلام آباد کے اندر ہوئی. اور بات یہ کہ اگر کرونا اور وائرس کے حوالے سے کوئی اتھینٹک رائے ہے تو وہ تو ڈاکٹرز کی ہے نا، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ وائرس کس حد تک بڑھ سکتا ہے. اور ابھی تک
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی اقدامات اپنی جگہ، اداروں کی تگودو اپنی جگہ، اس ملک پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص ہی فضل ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ پچھلے ماہ جب بتایا گیا پاکستان کی عدالت عظمیٰ کو کہ 25 اپریل کو 50,000 جو متاثرین ہوں گے وہ 50,000 آج کے تک دن پہنچیں کا جو گے۔ estimate پھر ہمارے ایک فیڈرل منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ 70,000 پہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ پھر ڈاکٹرز نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا اعداد و شمار کے مطابق یہ ہزاروں میں ہے، یہ ہزاروں میں نہیں ہے۔ گزشتہ رات میں ایک فارماسیوٹیکل کے ایم ڈی کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ایک سروے رپورٹ کے لیے 1,000 لوگوں کے ٹیسٹ کیے اور 7%، یہ کراچی سے تھا وہ صاحب، کہ اس میں سے 7% جو پازیٹیو آئے۔ اب وہاں سے کراچی کی آبادی 2 کروڑ ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ پاکستان جو رپورٹس آئی ہیں بین الاقوامی طور پہ کہ 6.9 شرح رہی ہے اموات کی، لیکن پاکستان میں 1.9 تھی، کہ یقیناً جو خوف و ہراس پیدا کیا گیا، جو گورنمنٹ نے اپنے تحفظات ظاہر کیے، جو ایک تشہیری مہم چلی، اس کے اثرات تھے لاسٹ ویک تک۔ لاہور کی سڑکیں جو ہیں وہ سنسان نظر آئیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے ابھی بھی موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے نکل رہے ہیں، وہ صرف موٹر سائیکل سوار نکل رہے تھے۔ کیا آج کے لاہور میں ٹریفک کا بہاؤ وہ ہے جو آج سے ایک ہفتہ پہلے تھا؟ ساری مارکیٹیں کھلی ہیں، صرف روٹین، تقریباً روٹین۔ آپ وہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، اس وقت لاہور کے کچھ علاقوں میں دیکھیں مال روڈ بند ہے، ہال روڈ بند ہے، سارا اندرون شہر کھلا ہوا ہے، ساری ٹریفک اسی طرح چل رہی ہے۔ آپ بھی جوہر ٹاؤن سے آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی ریزرویشن کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے، لیکن وہ ان کی ایک سوچ محدود ہے، وہ صرف طبی بنیادوں پر رائے دے سکتے ہیں۔ حکومت کو سب کو سننا ہوتا ہے، حکومت جواب دہ بھی ہوتی ہے، جو احتجاج یا رد عمل یا جو بھی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ایک طرف جہاں پر لاک ڈاؤن پہ زور دے رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ یہ بات بھی کرتے نظر آ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کے اندر جو بھوک ہے اس کا بھی ہمیں کوئی سدباب کرنا چاہیے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یکسو ہونا چاہیے۔ اگر حکومت کی طرف سے پیش کردہ جو خطرات اور خدشات کی بات کی جا رہی ہے وہ درست ہیں، تو پھر آپ کو ایک مؤثر لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ یہ لاک ڈاؤن کو چھوڑ کے لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، گزشتہ دنوں جو وائرس نہیں پھیلا اس کی بڑی وجہ حکومت کی طرف سے کیا جانے والا لاک ڈاؤن نہیں تھا۔ جو WHO نے کہا وہی ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب، لاک ڈاؤن کے دنوں میں کیسز 5,000 آئے 23 روزہ لاک ڈاؤن میں، اس کے بعد کے 7 دنوں میں 5,500 آئے، یعنی 23 دن میں کم تھے کیسز ریشو ان کی، اس کے بعد وہ اتنی تعداد 7 دن کے اندر۔ دیکھیں اس کا ہو سکتا ہے ان کی بات صحیح ہو کہ یہ جو آسانیاں پیدا کی ہیں اس کی وجہ سے، لیکن سنگل ویریبل پہ کوئی چیز، سنگل ایک فیکٹر پہ ہر چیز ایکسپلین نہیں کی جاتی۔ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ آپ کی ٹیسٹنگ فیسلٹیز بڑھ گئی ہیں، بڑھائی گئی، جو ابھی کہا گیا نا کہ 7% نکلے، وہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں نا، تو جیسے ٹیسٹنگ فیسلٹیز بڑھیں گی تو یہ نمبر بھی آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ آپ زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پہلے جو تھا نا آپ کے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز اتنی کم تھیں کہ جب تک واقعی بہت ہی کوئی بندہ مشکلات کا شکار نہیں ہو جاتا پتہ نہیں لگتا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ تو اس میں دیکھیے جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ تو ٹھیک ہے، لیکن صرف ڈاکٹرز کے کہنے پہ آپ سٹیٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سٹیٹ صرف ڈاکٹر سے ڈیل نہیں کر رہی ہوتی، سٹیٹ ہر قسم کے ایلیمنٹ سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے۔ کنٹروورسی جو ہمارے ہاں بڑی ہے وہ ہوا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ ہائیسٹ آفس ہے اس ملک کا، وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں مسجدیں کیسے چلتی ہیں۔ بھائی یہ چیزیں آپ کو صوبائی حکومتوں میں چھوڑنی چاہیے کہ وہ صوبائی حکومتیں ان سے گفتگو کر کے ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر لیں، چونکہ وہ ہائیسٹ لیول پہ چلا گیا تو اس کا جو ہے نا امپیکٹ اور آیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب دیکھیں نا، اگر آپ نے یہاں سموسہ شام کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کے ساتھ میٹنگ کے بعد افطاری کے وقت سموسوں کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ جس نے یہ فیصلہ کیا اس کو ہی وہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو ہم بعض دفعہ کارروائی ڈالنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم پہ مذہبی حلقوں پہ ہمارا اثر و رسوخ بڑھے گا، ہماری قدر و منزلت بڑھے گی، یہ سیاست ہے، اس کو ہم سیاست کہتے ہیں۔ اگر ایڈمنسٹریشن ہے تو پھر ایڈمنسٹریشن کے لیے متعلقہ لوگوں کو
करना चाहिए। वैसे भी एक और फ़ायदा होता है क्या? कि अगर मुतल्लिका लोग कर रहे हैं प्रोविंशियल लेवल के, अगर कोई तनाज़ा हो जाता है तो उसके बाद फिर फेडरल लेवल पे दखल दिया जा सकता है। Exactly, एक आपके पास एक एडिशनल कार्ड मौजूद रहता जी, है। कार्ड जब आप आखिरी कार्ड पहली दफ़ा में खेलेंगे उसके बाद रास्ता क्या बचेगा आपके पास? एक तो ये, दूसरा मेरे नज़दीक जो है ना, सिर्फ जो जिस किस्म का लॉकडाउन है, ये मैंने पहले भी कहा है, अगर तो हमें ये दे दें डॉक्टर्स कि जी 7 दिन के लिए कर दें तो मैं सपोर्ट करूंगा। अच्छा, मुकम्मल लॉकडाउन कर दें 7, वो कह रहे डेढ़ माह के लिए हो ही नहीं सकता। मुझे एक मिसाल दे दे दुनिया के अंदर कहीं हुआ। चाइना में 76 डेज। बीबी चाइना की बात ना करें, चाइना का देखिए वजह एक और है जी। चाइना का जो वुहान में हुआ है, चाइना के अंदर शुरू से लोगों की ओरिएंटेशन ये है कि हर चीज़ के लिए आपको स्टेट की गाइडेंस चाहिए। हमारी ओरिएंटेशन ये नहीं है, हमारी ओरिएंटेशन ये है कि जो स्टेट कहती है उसको पलट दो। डिफाइंस हमारा लीडरशिप जो है, आप सियासतदानों की तकरीरें सुने ना जो कि इफेक्ट करती हैं लोगों की थिंकिंग पे, उनकी थिंकिंग ये है कि डिफाइंस चाहिए। आप बड़े आदमी उस वक्त हैं जब आप पे स्टेट का लॉ जो आम आदमी के लिए है आप पे अप्लाई ना करे, आप बड़े आदमी। अंग्रेजों के दौर की रविश चल रही है तो ये वजह है ना। तो मेरे नज़दीक जो है इसमें